اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی ابتدائی زندگی پر۔ انسان کی جو پہلی زندگی کا آغاز ہے وہ جنت میں ہوا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر قسم کی راحت، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن ان کے لیے ایک خاص حکم تھا کہ آپ ایک مخصوص جو درخت ہے اس کے پاس آپ نہیں جائیں گے۔ اس درخت کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے انجیر کا، بعض کہتے ہیں انگور کا، لیکن کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔ لیکن ایک مخصوص درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ اس کے اندر جو ہے یہ ایک چھوٹا سا انسان پر جو ہے یہ امتحان بھی تھا، اور اس کے اندر انسان کی کمزوری اور جو ہے اطاعت کو بھی جو ہے نا یہ بھی جو ہے، تاکہ انسان کی اطاعت اور جو ہوشیاری ہے وہ ظاہر ہو۔ لیکن شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کو جو ہے وہ بہکایا۔ فوسوس لہما الشیطان، قرآن بھی کہتا ہے، یعنی شیطان نے پھر دونوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا۔ شیطان جو ہے کسی انسان کو ڈائریکٹلی وہ اس طرح گمراہ کرنے کا اس کا جو طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کا جو طریقہ کار ہے انسان کو وہ پہلے جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے یہاں پر بھی اس نے وہی کام کیا، فوسوس لہما الشیطان۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک حرام چیز ہو یا جو گناہ ہو اس کو شیطان نے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہاں پر کیا کر رہے ہیں شیطان؟ یہاں پر پھر شیطان نے ان کو بہکایا، کس طرح؟ کہا کہ اگر تم یہ کھاؤ گے تو آپ فرشتوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی فرشتے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کو بھی وہ عظمت حاصل ہوگی۔ دوسری چیز اس نے پھر یہ بھی ساتھ بتایا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی کہ آپ پھر ہمیشہ رہیں گے یہاں جنت میں اگر یہ آپ نے کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے تاکہ انہوں نے ان کو جو ہے ایک قسم کا شیطان نے دھوکہ دیا اور قسم بھی کھائی شیطان نے، یعنی جھوٹی قسم بھی کھائی اس بات میں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے بھول سے جو ہے وہ اس درخت سے کھا لیا۔ اس کے بعد ان کے جو بدن سے جو لباس ہے وہ ان کے جو ہے، تو جیسے ہی انہوں نے کھایا تو ان کی جو ہے پھر جو شرمگاہیں جو وہ ظاہر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپتے رہے۔ تو یہاں سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ انسان فطرتی طور پہ حیادار ہے، یعنی کہ جیسے ہی ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی تو پھر انہوں نے پتوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کی کہ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ جی اس درخت کے ساتھ قریب آپ نہیں جائیں گے، یاد دلایا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے روکا تھا، پھر بھی تم نے یہ کیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنی غلطی تسلیم کی، کوئی بہانے نہیں بنائے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تاکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنی نسل کو جو ہے پروان چڑھائیں۔ اس پورے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، گناہ جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، وہ انسان کرے گا، لیکن فوراً توبہ کرنا، حیا کی حفاظت اور ذمہ داری قبول کرنا کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ کیا لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً جو ہے معافی بھی مانگ لی۔ تو یہ جو ہے نا یہ انسان کی جو ہے اصل کامیابی ہے، اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ یہی چیز دیکھتے ہیں
اور انسان کو بھی جو ہے نا جتنا بھی بڑا گناہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، یعنی کہ معاف کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو ہے اس کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا کھلا دشمن قرار دیا، اور اس کی تدبیریں اور چالوں کو بھی جو ہے انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔